نور صاحب تساں سارے حضرات اللہ تعالیٰ سب دی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماون۔ اللہ تعالیٰ ساری دینی محفل کو تارے اور میرے واسطے ذریعہ نجات بناویں۔ وقت کافی گزر گئے، میں کوشش کرنی ہے انتہائی مختصر وقت کے اندر تساں حضرات کے سامنے ایک اہم دینی مسئلہ گزارش کرنے، لیکن وہ واسطے ضروری ہے کہ تساں حضرات کامل توجہ میرے رکھنی ہے۔ اگر تساں حضرات دی دلی توجہ بھی میرے رہی، تارے دماغ بھی میرے متوجہ رہے، اور انہیں اکھیں دی توجہ بھی میرے رہی، تو انشاءاللہ العزیز مسئلہ سمجھ آوے سی۔ اور تساں حضرات فرماؤ کہ تساں میرے توجہ فرمیسو۔ میں دینی مسئلہ جڑا تاری خدمت دے اندر گزارش کرنے ہیں اندے واسطے تساں میرے نال علیسو یا انہیں سر علیسو بیٹھے جی۔ قرآن کریم دی سب تو پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف، ان دی ایک آیت مبارکہ میں تیرے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ دا لفظی معنی ہے کہ اللہ ساکو صراط مستقیم تے چلا۔ سارے آکھو چا اللہ ساکو صراط مستقیم تے چلا۔ تساں حضرات سمجھ دے گئے کہ یہ ایسا دعائیہ جملہ ہے جرا تساں اور میں ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط پڑھو میرے نال، اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی بھی نماز تساں اور میں صبح جدو سنتا پڑھتے ہیں، پہلی رکعت دے اندر بھی اساں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، دوسری رکعت پڑھتے ہیں اندے وچ یاد ہے اہدنا الصراط۔ اور قرآن کریم دا جملہ جتنی دفعہ زبان تو ادا کرے سو میں دعا کرنا اللہ تو میں کو سارے کو صراط مستقیم عطا فرماوے، سارے دے واسطے علندے راسو۔ قرآن شریف دا یہ بیان تاری میری زبان تے آج جاری تھیا، موت دے ٹائم بھی جاری تھی سی، قبر دے اندر بھی جاری تھی سی، قیامت دے جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر اٹھسوں او والے بھی اللہ دا قرآن تاری میری زبان تے جاری ہو سی۔ تو سویر نلو سنتا سا پڑھتے ہیں، پہلی رکعت تھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، دوسری رکعت تھی اہدنا الصراط، ظہر دے 4 سنتا پڑھسوں ہر رکعت اہدنا الصراط، 4 فرض پڑھسوں ہر رکعت اہدنا الصراط، ولالو سنتے کچھ ساتھیوں تھک پو سن اہدنا الصراط المستقیم پڑھ دیا۔ تو سارے پڑھتے اور تھکنا نہیں ہے کہ دین دا ایمان دا قرآن دا جلسہ اور بیان ہے۔ ان دے وچ تساں اور میں ہر بندے زبان تے قرآن دے جملہ یاد کر کے بننے گھر ویسو بالے کو گھر والی کو اپنے گھر ماحول بنے سو کہ ہر زبان تے جاری ہوئے اہدنا الصراط، اللہ نہ بھائی محبت نال اہدنا الصراط المستقیم۔ اور دوسرا حضرات کی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہر نماز دی ہر
رکعت دے اندر اساں پڑھ دیکھنے اہدنا الصراط المستقیم. اور صرف تساں اور میں نہیں، اور توجہ میرے فرمے سو، ایک عام جیاں گناہگار مسلمان نماز پڑھ دے، نماز دی ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر وہ پڑھ دے اہدنا الصراط. ایک عالم نماز پڑھے، نماز دی ہر رکعت چاک سے اہدنا الصراط المستقیم. عبادت گزار ولی غوث کتب ابدال جتنا بڑا آدمی ہوئے لیکن نماز ہر رکعت دے اندر پڑھ سی اہدنا الصراط بولو سارے اہدنا الصراط المستقیم. چلو تساں دیکھو بابا فرید الدین گن شکر سارے آکھو رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی نماز دے اندر ہاتھ بد کے اللہ دے سامنے کھڑسن، ہر نماز دی ہر رکعت کیا پڑھسن؟ بولو سارے کیا پڑھسن؟ اہدنا الصراط المستقیم. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، باپ حضرت سید احمد سخی سرور رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، امام نسائی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، موسیٰ کاظم، امام زین العابدین، سارے دے سارے ہر نماز دی ہر رکعت کیا پڑھ سکتے؟ اور توجہ فرماؤں گے تو میں تیرے سامنے گزارش کیتی ہے کہ ہر بندہ ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر پڑھ سی اہدنا الصراط المستقیم. لیکن توجہ فرمائے سو میں درمیان ایک مسئلہ عرض کر دے ماں، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھ سو، ہر نمازی ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر پڑھ سی اہدنا الصراط المستقیم. لیکن جیرے ویلے تونے میرے چو کوئی بھی بندہ نماز با جماعت دے اندر امام دے پچھو مقتدی بن کے کھڑ سی، اولے امام پڑھ سی اہدنا الصراط المستقیم لیکن مقتدی بولو سارے مقتدی نہ پڑھ سی. لیکن یاد رکھو بعض لوگوں دے ذہن دے اندر دل و دماغ دے اندر ایک آ گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا مسئلہ ہے یا انہیں دا فیصلہ ہے، امام محمد ابن حسن شیبانی دا، امام ابو یوسف دا، یا فقہ حنفی دے علماء و فقہاء اور مفتی دا فیصلہ ہے. لیکن یاد رکھو ہر مسلمان ہر نماز دی ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے، لیکن جیرے ویلے او مقتدی بننے او امام دے پچھو قرآن نہیں پڑھنا، اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھنی. اے فیصلہ امام ابو حنیفہ دا نہیں ہے، امام ابو یوسف دا نہیں ہے، حنفی فقہاء مفتی اور علماء دا نہیں ہے، بلکہ سیاہ ستہ دے وچوں مشہور حدیث کی کتاب نسائی شریف ہے، ان دے اندر تساں کھولو ایک عنوان اور باب تک مل سی، باب تعویل قوله عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. محدث امام نسائی رحمت اللہ علیہ فرمیندے قرآن کریم دی ایک آیت مبارکہ ہے نام سپارے دی جن دے اندر اللہ نے ارشاد فرمائے جیرے ویلے قرآن شریف پڑھیا بنیے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تساں اپنے کنے کو پورا متوجہ نہیں کرنے، توجہ دے نال سننے، وَأَنصِتُوا تساں خاموش رہنے، جیرے ویلے قرآن پڑھیا بنیے تساں پوری